الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم ملت پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 123 ہے۔ ارشاد خداوندی ہے واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن جو ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور نے کیا ہو اور بدلے میں کسی اور کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کی وضاحت بھی کر دوں، وہ بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ گناہگار مسلمانوں کے بدلے میں کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث طیبہ میں ہے۔ اب یہاں آیت میں کیا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، یعنی سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کیا ہو۔ لیکن حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ قیامت کے دن گناہگار مسلمان کے بدلے میں کافر کو جنت میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب دونوں میں مطابقت کیسے ہو، دونوں کو کیسے سمجھیں؟ تو اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اصل جو ہوتی ہے نا وہ اپنی مرجع کی طرف لوٹتی ہے۔ مسلمان جو ہے اس کی سرشت میں اللہ نے نیکی کرنا لکھا ہے۔ فطرتاً مسلمان نیکی کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، اور کافر فطرتاً برائی کرنے والا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ اب
اصل میں مسلمان نیکی کرنے والا ہے اور کافر برائی کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں آ کر والدین کی غلط تربیت کا نتیجہ ہو سکتی ہے، سوسائٹی کا اثر ہو سکتا ہے، غلط تعلیم کا اثر ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان اپنی فطرت سے ہٹ کر گناہ شروع کر دے اور کافر کو ماحول اچھا مل جائے، کافر کو سمجھ اللہ عطا فرما دے کہ کلمہ پڑھے بغیر بھی وہ اچھے کام کرنے لگ جائے۔ اب مسلمان گناہ کر رہا ہے، کافر اچھائیاں کر رہا ہے، جبکہ مسلمان کو نیکیاں کرنی چاہیے تھی فطرت کے اعتبار سے، کافر کو فطرت کے اعتبار سے گناہ کرنے چاہیے تھے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، نیکی چونکہ یہ اصل میں یوں سمجھیں کہ یہ ملکیت جو ہے یہ مومن کی ہے، یہ خزانہ مومن کا ہے، یہ چیز مومن کی ہے، اور گناہ اور بدی یہ کافر کی ملکیت ہے، کافر کا خزانہ ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا نا، اچھائیاں کافر سے نکل کر مسلمان میں آ جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اور مسلمان سے گناہ نکل کر کافر میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ نیکی کی اصل مومن ہے، وہ نیکی کے مومن کے پاس آ جائے گی، کافر کی اصل برائی ہے، برائی اس کے پاس چلی جائے گی۔ جب گناہگار مومن جو دنیا میں گناہگار تھا، نیکیاں ادھر سے آ گئی، یہ بخشا گیا، جنت کا حقدار ہو گیا، اور کافر دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے وہ اچھے سارے مومن کے پاس چلے جائیں گے، گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ اللہ نے یعنی ضرورت سے بڑھ کر مہربانی کر دی اور کافر کو خواہ بخواہ جہنم میں ڈال دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ گناہ جو ہے یہ میراث اس کی تھی جو اسے مل گئی، اور نیکیاں میراث مومن کی تھی جو اسے مل گئی۔ اللہ اکبر، آگے چلیے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں۔ یعنی قیامت کے دن لین دین والا معاملہ، دنیا کے چلی جاؤ نا، کچہری چلے جاؤ، تھانے چلے جاؤ، اسپتال چلے جاؤ، کسی بھی دفتر چلے جاؤ، اپنی فائل کی بیل لانے پہنے، سمجھ آئیے، اس کی ٹیگ لانے پہنے، وہ کہاں آگے ڈھونڈنی۔ دنیا میں تو لین دین کا معاملہ چل جاتا ہے، کچھ لے کر کام ہو جاتا ہے، کچھ لے کر کام ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں۔ اب وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، دوسری بات یہ کہ وہاں دینے کے لیے ہوگا کیا؟ نیکیاں ہی تو ہیں جو وہاں پہ کام آئے گی، باقی مال و دولت تو رہ جائے گا دنیا میں، وہاں تو دینے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں، نہ کچھ دے کر چھوڑیں۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے۔ اب توجہ کیجیے گا، میرا بیان میرا خیال ہے اسی جملے پہ مکمل ہو جائے گا اگر آپ توجہ کریں۔ اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے۔ اب گھر میں آپ کے جو بھی ترجمہ پڑا ہوا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر کافر کا لفظ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جس میں یہاں کافر کا لفظ ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں گے وہ کہے گا جی واقعی یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے، لیکن آیت میں بھی تو نہیں ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ آیت میں بھی تو کافر کا لفظ نہیں ہے نا، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو لفظ فالتو ڈال دیا ترجمے میں، تو جرم ہمارے مترجمین نے نہیں کیا،
غلطی تمہارے مترجم سے ہوئی ہے، وہ آگے سے یہ جواب دیں گے۔ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سیدھا سادہ ترجمہ جو باقی لوگوں نے کیا کہ نہ کوئی سفارش کسی کو کام دے، یعنی قیامت کے دن کوئی سفارش کسی کو کام نہیں دے گی۔ لیکن ایمان سے بتائیے قیامت کے دن آقا کی شفاعت کام دے گی یا نہیں؟ دے گی، بے شک بولیے نا، دے گی، شفاعت کام دے گی یا نہیں؟ دے گی، دے گی نا۔ تو اگر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ اور کوئی سفارش نفع نہیں دے گی اور قیامت کے دن نفع دے رہی ہو، تو پھر یا ترجمہ اس پہ یعنی آیت پہ یا اعتراض اٹھے گا، یا وہ جو قیامت کے بارے میں حدیثیں ہیں ان پہ اعتراض اٹھے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ شامل کر دیا، انہوں نے کہا ہاں سفارش کام نہیں دے گی، کس کو؟ کافر کو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کس کو کام نہیں دے گی؟ کافر کو، مجھے بولیے، کافر کو۔ سبحان اللہ، اور کام دے گی کس کو؟ مومن کو، مومن کو۔ تو اعلیٰ حضرت نے لفظ فالتو ضرور ڈالا ہے، سبحان اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے فالتو لفظ ڈال کر آپ کو بہت ساری تفسیروں سے بے نیاز کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قرآن کی آیت پر جو اعتراض وارد ہونا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے ختم کر دیا۔ یہی تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اعلیٰ حضرت ترجمے میں ایسا کمال دکھاتے ہیں کہ آپ کو تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یہ فالتو لفظ ہے، میں کہتا ہوں یہ فالتو ہی تو ایمان بچا رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک، یہ فالتو ہی تو ایمان بچا رہا ہے۔ اچھا وہ جتنے بھی مفسر ہیں نا باقی لوگوں کے مترجم اور مفسر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کوئی نفرت نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اور باقی میں فرق کیا ہے۔ بے شک سبحان وہ اللہ، آیت کا ترجمہ کریں گے، کوئی کسی کی سفارش وہاں پر کسی کو سفارش کام نہیں دے گی، لیکن پھر تفسیر میں جا کر لکھیں گے کہ کافروں کو شفاعت کام نہیں دے گی، مومنوں کو کام دے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے تفسیر والا کام ترجمے میں ہی مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خطیب زندہ باد، ایک بار پھر نعرہ لاؤ جی، مجھے پانی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، جزاک اللہ۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اچھا اب پہلے تو میں آیت سے حوالہ دیتا ہوں کہ سفارش کام مومن کو دے گی۔ آج کرسی کس کس کو یاد ہے؟ سننا نا، بس ویسے ہاتھ کھڑا کریں۔ آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ سبحان اللہ، بے شک، بے کیا شک، ترجمہ ہے؟ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں؟ سبحان اللہ، بے شک، الا باذنہ، بے شک، مگر اس کی اجازت سے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، یعنی ویسے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، وہی کرے گا جسے اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، اس کا سبحان مطلب اللہ، ہے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، تو جب اللہ اجازت دے گا تو پھر سفارش قبول بھی تو کرے گا نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، یا ویسے کی اجازت دے دے گا کہ چل تو کرتا رہا، میں نے ماننی تو ہے کوئی نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ وہ اجازت اسی لیے تو دے گا کہ اے بندے مومن، اے میرے پیارے بندے، تو بخشا ہوا ہے، تیری زبان میں نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ تو زبان ہلاتا جائے گا، میں جنت کا پروانہ عطا فرماتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ،
اعلیٰ حضرت کو آیت الکرسی یاد تھی، سبحان اللہ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کافر کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی نہیں دے گی۔ بے شک اور کچھ لوگوں کو آیت الکرسی پتہ نہیں بھول گئی ہے۔ اچھا آگے چلیے، میں انشاءاللہ پھر اسی جملے پہ آؤں گا، لیکن میں ترجمہ پورا کر لوں۔ سبحان اللہ نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ہو، بے شک یعنی ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ کن کی؟ اب یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کافروں کی کن کی مدد نہیں ہوگی؟ کافروں کی کافروں کی مدد نہیں ہوگی، ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ ایک آیت میں نے پیش کر دی، اور بھی ایک آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تاکہ کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں گہری سے گہری سنگت جو ہوگی نا، وہ بھی دشمنی میں بدل جائے گی۔ کوئی بندہ کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی۔ جتنے پکے رشتے ہوں گے وہ سارے دور بھاگیں گے، کوئی کام نہیں دے گا بلکہ دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن رب نے فرمایا الا المتقین، لیکن ولی وہاں بھی کام آئیں گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک ولی وہاں بھی کام آئے اسے بولو، ولی وہاں بھی کام آئے کام آئیں گے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اب آ جائیے احادیث مبارکہ میں کہ کون سفارش کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور کیا واقعی نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر وہ جو آئٹم میں نے پیش کی ہے، ایک تو آپ کو ثبوت مل گیا کہ سفارش ہوگی اور کام آئے گی۔ اب آئیے احادیث کی جانب۔ جو سب سے پہلے حدیث میرے پاس ہے اسے میں آخر میں بیان کروں گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک اب آئیے، اس میں حدیث پاک ہے جی، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرمانے ہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں دو بندے پیش ہوں گے، ایک ہوگا عابد عبادت گزار، ایک ہوگا عالم سبحان اللہ علم حاصل کرنے والا، علم پر عمل کرنے والا، علم کو آگے پہنچانے والا۔ سبحان اللہ عالم دو پیش ہوں گے، رب تعالیٰ عابد سے عبادت گزار سے کہے گا جاؤ جنت میں، سبحان اللہ بے شک جاؤ جنت میں، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جا چلا جا۔ عابد جنت میں داخل ہو جائے گا، ساتھ عالم ہوگا، عالم جگہ آگے بڑھنے لگے گا، اسے رب کیا فرمائے گا؟ اس کو سبحان ٹھہر جا۔ اللہ سبحان اللہ کیا فرمائے گا؟ ٹھہر جا، رک جا، وہ رک جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ میرا رب فرمائے گا اس کو ٹھہر جا، رک جا، حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم، فرمایا کہ ٹھہر جا، جن جن لوگوں کو تم نے نصیحت کی تھی، دین پہنچایا تھا، وہ اس پر چلتے رہے، آج انہیں بھی ساتھ لیتا جا، سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ ان کی سفارش کر۔ اچھا یہ دیکھیں نا اللہ کی شان، اللہ اپنے بندوں کا کیا مرتبہ دکھانا چاہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اور ایک وہ پیڑی سی بوتھی، کوئی خیر نہیں، جس کا ذکر ہے ماں کا، باپ کا، دادے کا، نانے کا، کوئی خیر نہیں، ولیوں کا ذکر ہے، باقی دیش ہے کوئی نہیں، فلانے دیش ہے کوئی نہیں، فلانے دیش ہے کوئی نہیں، اور میں کیا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اب دیکھیں اللہ اگر بخشنا چاہے ساروں کو، اہل ایمان کو، تو اللہ قیامت کے دن کہ جاؤ بھائی سارے جنت میں چلے جاؤ، بے شک سبحان اللہ بے شک کر سکتا ہے نا؟ کر سکتا ہے بولیے نا، کر سکتا ہے کر سکتا ہے نا، لیکن ایسے نہیں کرے گا، پہلے عالم کو روکے گا، اے میرے دین کے عالم یہاں رک جا، ٹھہر جا، سفارش کر۔ یاد کب تک کروں؟ فرمایا جب تک وہ لوگ ختم نہیں ہو جاتے جو تیری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہے، تب تک یہاں رکا رہے، تو نام لیتا جا، اشارہ کرتا جا، بخشش میں عطا فرماتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک عادی کوئی نہیں ہے،
حتی تشفا، سبحان اللہ بے شک اس وقت تک جب تک وہ بندے مکمل نہیں ہو جاتے۔ بے شک اچھا پھر آگے ایک اور حدیث مبارکہ، اشفا، شفاعت کر، فی تلامیذ کا، اپنے شاگردوں کی، سبحان اللہ عارف سے کہا جائے گا، اپنے شاگردوں کی سفارش کر، وَلَوْ بَلَغَ عَدَدُهُمْ نُجُومَ السَّمَاءِ، فرمایا سفارش کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، اگر تمہارے شاگردوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہے نا، تو یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں مجھے روک نہ دیا جائے، روکا نہیں جائے گا، آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو کہتا جا میں بخشتا جاؤں گا۔ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ یہ کون ہے؟ عالم۔ کون ہے؟ عالم ویسے گل سنو، ہوں تے کم از کم سارے سوچو جنہاں نوں اللہ پتر دتے نے، سبحان اللہ بے شک کم از کم ایک تے کڈو نا اس پاسے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اے پی ایچ ڈی ہو گیا، تے ایم بی بی ایس ہو گیا، تے اے جناب ایم بی اے ہو گیا، تے اے جناب ایم ایم اے ہو گیا، تے اے جناب بی ایس سی ہو گیا، تے بی سی ایس ہو گیا، تے اے ڈائریکٹر ہو گیا، تے جناب فلانا تے فلانا، تے کوئی بھی اتھے کم نہیں آئے گا۔ بے شک بے شک اتھے کم آنے عالم دین، بے شک اتھے کم آنے حافظ قرآن، اتھے کم آنے قرآن پڑھن والے۔ اج انتظام کر لو، سبحان اللہ اج ویلا ہے جی۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ رب فرمائے گا سفارش کرتا جا۔ اب آگے بات آ گئی قرآن پڑھنے والی، قاری قرآن چاہے حافظ ہے چاہے غیر حافظ ہے، قرآن پڑھتا ہے شوق سے، قرآن پڑھتا ہے۔ من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو قرآن پڑھے اس کو یاد کرے اس اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار، اس کے خاندان میں سے 10 بندے، وہ 10 بندے جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، اللہ کہے گا جا اپنے خاندان کے جن 10 بندوں کو چاہتا ہے اپنے ساتھ لے جا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے جنت شک میں لے جا۔ بے شک بے شک آپ سے قرآن کتنے بندے؟ 10 بولو 10 بندے، اور 10 بھی وہ نہیں جو پہلے سے بخشے ہوں، قد استوجب النار، جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں، بے شک بے شک انہیں لے جا اپنے ساتھ 10 بندے۔ ایک موبائل دیں ذرا مجھے، لائٹ آن بجلی بند کر چھوڑی تے کوئی گل نہیں، اسی اپنی لائٹ آن کر لوں گے، سچا موبائل کی لائٹ چلے۔ قرآن کا چھوڑی سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے؟ یہ تو ہوا حافظ قرآن۔ اب اس کے بعد نمبر آ گیا حاجی کا، حاجی صاحب۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ آنکھوں نہ لگا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب حاجی صاحب جس نے حج کیا اور واقعتاً واپس آ کر وہ اس پر قائم رہا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیونکہ باتیں بڑی مشہور ہیں بے شک بے شک کہ حاجی صاحب ملک پہلے سے زیادہ کینچی تیز کری گئی، بے شک بے شک ہاں ایسا نہ ہو۔ بے شک جو واقعی حج کر کے آئے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، میرے آقا کے ارشاد گرامی ہے جو بندہ حج کرتا ہے وہ گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے تو شک بعد میں اگر وہ ایسی ہی زندگی گزارے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ الحاج یشفع فی 400 آل بیت، حاجی جو ہے وہ اپنے خاندان کے 400 بندوں کی بخشش کروائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک ایک حاجی ایک آدمی کتنے بندے؟ 400 400۔ میرا خیال ہے بم بڑا بھی خاندان میں ہے تو 400 تک اوکھا ہی پہنچی۔ بے شک بے شک اس کے بعد میرے آقا پھر آگے یہی ہے، حاجی صاحب کے بارے میں 400 بندوں کو بخشوائے گا۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أُمَّتِي، اب یہ نہ کوئی حاجی ہے، نہ کوئی یہ شہید ہے، نہ یہ عالم ہے، نہ عابد ہے، ایک عام بندہ۔ آقا فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ، میری امت میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جو شفاعت کرے گا للفئام، ایک بہت بڑے قبیلے کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، اور کوئی قبیلے کی سفارش کرے گا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، اور جو
کوئی چھوٹے سے گروہ کی کرے گا، کوئی ایک بندے کی کرے گا، یہاں تک کہ وہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان یہ عام بندہ مومن کی بات ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے اسی طرح کا میرے آقا کا فرمان علی شان، اور اس کے بعد اب میں نے یہ جو کہا نا، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ حدیث آئی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفعت الآباء شفاعت ابنائہم، فرمایا قیامت کے دن بیٹوں کی سفارش پر اللہ باپوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ بیٹوں کی سفارش سے اللہ باپوں کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آ جائیے جو حدیث میں نے پہلے چھوڑی تھی، اب ذرا اس پہ آ جائیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ گرمی تو صحیح زیادہ لگنے پہ ہمیں سبحان اللہ بے شک ذرا گرمی کا خیال چھوڑیں، میدان کربلا کی گرمی کو سوچیں۔ سبحان اللہ بے شک اللہ میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا یشفع الشہید فی 70 من آل بیتہ، آقا فرماتے ہیں شہید اپنے خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک کتنے بندوں کی؟ 70 بندوں کی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آج کے دور کا شہید ہو اپنے خاندان کے 70 بندوں کی سفارش کرے گا، اور جو شہید کربلا ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جو سید الشہداء ہیں، سبحان اللہ پھر ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتوں کے مالک، بڑی شانوں کے مالک۔ ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا، اسی پہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اگلے جمعۃ المبارک پر امام علی مقام کی برکات میں حاضری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرما لیجیے۔